بس ہمارے اب لاسٹ اسپیکر ہیں اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ان کے ذمہ میں نے کیا تھا، عبداللہ مدثر صاحب. اور ان کا جی سب سے بڑا ہم ان سے سوال یہ کر رہے ہیں آج کے اس ٹاپک کے ذریعے کہ ٹیکنالوجی ورسز سوشل ایکسپیرینس، کہ اب ٹیکنالوجی کا جب رول آئے گا ایجوکیشن کے اندر تو ہم یہ جانتے ہیں اور یہ ہم سمجھتے ہیں اور ہمارے بزرگوں سے آباء و اجداد سے یہ چیز چلی آئی ہے کہ فیض جو ہے وہ ایک بندے سے دوسرے بندے میں ٹرانسفر ہوتا ہے، استاد سے شاگرد میں ٹرانسفر ہوتا ہے. اور ظاہری بات ہے بچہ جب اسکول آتا ہے تو اسکول آنے میں اس کا ایک پورا انوائرمنٹ انوالو ہوتا ہے. وہ اسکول آتا ہے، بچوں سے ملتا ہے، ٹیچر سے ملتا ہے، ساری چیزیں وہ وہاں سے سیکھتا ہے، ایک پورا انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے، سوشل انوائرمنٹ. جب وہ نہیں ہوگا، جب بچہ اپنے بیڈ روم کے اندر بیٹھ کے پڑھے گا، اپنے بیڈ روم کے اندر اپنے صوفے کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ تمام تر کلاسز اٹینڈ کرے گا، تو وہ سکلز جو ہیں، وہ جو سوشل سکلز ہیں، وہ جو سوشل انٹرپرسنل سکلز ہیں، وہ کیسے ڈیولپ ہوں گی بچے کے اندر، اس حوالے سے ہم بات کریں گے عبداللہ مدثر صاحب سے. تو ان سے گزارش ہے کہ وہ کنٹینیو کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں عبداللہ بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج کے اس اہم سیشن میں مجھے مدعو کیا اور ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع بھی فراہم کیا. جس فرد کو سب سے آخر پہ موقع ملتا ہے اس کے لیے دو بڑے چیلنجز ہوتے ہیں. ایک یہ چیلنج ہوتا ہے کہ اس نے اب تک کے موجود لوگوں کو جو ایک طویل وقت سے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، ان کے انٹرسٹ کو بھی برقرار رکھنا ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ اس کے لیے چیلنج یہ بڑھ جاتا ہے کہ اس نے جتنی تیاری کی ہوتی ہے، اس کے بعد جتنے نوٹس ہوتے ہیں اس سے پہلے کے لوگ مختلف جو ہے وہ اپنی اپنی گفتگو میں رکھ چکے ہوتے ہیں. تو اب یہ دونوں چیلنج مجھے درپیش ہیں. تو پہلا جو ہے اس چیلنج کو میں لیتے ہوئے سب کا شکریہ ادا کروں گا جو ابھی تک موجود ہیں اور مجھے بھی سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کا شکریہ. اور دوسرے چیلنج کو کوشش کرتا ہوں کہ اس سے نمرد آزما ہو سکوں کامیابی کے ساتھ. میرا موضوع ظاہر ہے بہت اہم ہے اور جو حالیہ وبا ہے اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہونے والا شعبہ ہے بلا شبہ وہ تعلیم کا شعبہ ہے. اور اس تعلیم کے شعبے میں بھی جو سب سے زیادہ متاثر ہونے والا طبقہ ہے وہ اساتذہ کا ہی طبقہ ہے کہ اس سروائیول کی دوڑ میں، اس بقا کی جنگ میں سب سے مشکل مرحلہ جن لوگوں کے لیے ہے وہ اس قوم کے محسنین ہیں اور اس قوم کے مربین اور مرشدین ہیں کہ ان کے لیے اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑنا بھی دو بھر ہوا ہے. باقی جتنے طبقے ہیں ظاہر ہے کسی نہ کسی صورت میں وہ اپنی بقا کو ممکن بنا پا رہے ہیں، لیکن ہمارے اساتذہ جو ہے ان کے پاس صرف یہی ایک شعبہ تھا، وہ بھی اب ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ نکلتا جا رہا ہے. تو بہرحال اس ساری سچویشن میں بھی ہمارے یہ اساتذہ، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس کٹھن مرحلے میں بھی جو پوری استقامت کے ساتھ ایک پہاڑ کی صورت میں اپنے مقام پر کھڑے ہیں اور تعلیم و تربیت اور تزکیے کے میدان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ایسا ہے کہ میں اپنی گفتگو کو 2 سے 3 حصوں پہ تقسیم کر کے اس کو مختصر کر کے ختم کرنا چاہوں گا تاکہ بات سمجھ میں آئے اور کچھ عملی کام سمجھ میں آئے. پہلے تو یہ ہے کہ حالیہ وبا میں جو آپ نے کہا کہ ساری چیزیں ڈیجیٹل ورلڈ پہ شفٹ ہو رہی ہیں اور بچہ اپنے گھر کے بیڈ روم میں اب سیکھنے کے مرحلے پر آ چکا ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو اصل میں ایک براہ راست تعلیم و تعلم کا اور تربیت اور تزکیے کا معاملہ ہے تو کسی صورت میں بھی اس ورچوئل ورلڈ کی صورت میں ممکن ہی نہیں ہے کہ اس خلا کو پورا کیا جا سکے. تو پہلے تو ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ ناممکن ہے. یعنی بے شک ورچوئل ورلڈ پہ شفٹ ہونا، جیسے عامر صاحب نے بات کی یا عمر صاحب نے بھی بات کی، بلا شبہ یہ ناگزیر ہے کہ تمام تعلیمی ادارے اپنے آپ کو ورچوئل ورلڈ پہ شفٹ کر لیں، لیکن اس سب کے باوجود یہ ناممکن ہوگا کہ اس خلا کو پورا کیا جا سکے جو بنفس نفیس حاضر و موجود ہو کے سیکھا جا سکتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا. اب دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ سب کچھ ورچوئل ورلڈ پہ شفٹ ہو گیا ہے تو اس سچویشن میں اساتذہ کی کیا ذمہ داری ہے، میرا یہ موضوع ہے. تو یہ سچویشن میں اساتذہ کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جدید ٹیکنالوجی سے اور جدید ذرائع سے ہم آہنگ کریں. اس سارے سینیریو میں وہ اساتذہ جو بلا شبہ اپنی قابلیت میں بے مثال تھے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ان کا شفیق ہونا، ان کا اپنے مضمون میں قابل ہونا، ان کی تمام طرح کی دسترس ہونا اپنے مضامین میں ان کو کسی طور پہ فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکی جب وہ اس جدید ذرائع سے ہم آہنگ نہیں تھے. تو اس سچویشن میں اساتذہ کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جدید علوم سے، جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کریں اور ان چیزوں کو سیکھیں
تاکہ وہ اس خلا کے اندر کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. یہ جو جدید دوڑ ہے آگے بڑھنے کی، ٹیکنالوجی کی دوڑ ہے، اس میں اپنے آپ کو مکمل طور پر اپ ڈیٹ کریں، جس میں ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنے زمانے کا سب سے زیادہ باخبر شخص ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام تر ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے آپ کو جدید ذرائع سے ہم آہنگ کریں اور ڈیجیٹل ورلڈ پہ اپنے آپ کو شفٹ کریں. اب ہم اس میں اگلے مرحلے پر جاتے ہیں کہ جن اساتذہ نے اپنے آپ کو ڈیجیٹل ورلڈ پہ شفٹ کیا ہے، ہمارے ہاں والدین کی طرف سے یہ اعتراض آتا ہے کہ جی اب تو نہ آپ کا بجلی کا خرچ آ رہا ہے، نہ اسکول کے اخراجات دیگر ہو رہے ہیں، تو آپ کس طور پہ جو ہے نا جی وہ فیس کا تقاضا کرتے ہیں یا باقی معاملات کا تقاضا کر رہے ہیں. تو میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اساتذہ کی محنت اب پہلے سے دگنی اور تگنی ہو چکی ہے. لائیو پڑھانا، براہ راست کلاس میں پڑھانا نسبت بہت آسان ہوتا ہے. 10 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے، باقی 20 منٹ 30 منٹ کلاس کنٹرول کرنے میں، ہوم ورک چیک کرنے میں، دیگر معاملات پہ صرف ہوتا ہے پیریڈ کا. لیکن جب آن لائن کلاس شفٹ ہوئی ہے تو اب ہمارے ٹیچرز کو اس قدر تیاری کے ساتھ، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر پڑھانا پڑے تو اتنی محنت اور مشقت کرنا پڑ رہی ہے کہ ایک ایک جملے کو 5 دفعہ دہرانا اور ان کو سکھانا اور پڑھانا ایک شدید مشکل کام ہے. تو چھوٹی کلاسوں میں تو یہ مشکل درپیش آ رہی ہے اساتذہ کو. بڑی کلاسز میں آپ سب کے سامنے ماضی میں ابھی بالکل کچھ دن پہلے ہی یہ معاملہ بڑا اٹھا کہ ان بڑی کلاسز میں یونیورسٹیز لیول پہ جہاں آن لائن کلاسز شروع ہوئی، وہاں پہ ایک انتہائی اخلاق سوز قسم کا اور اخلاقی جنازے نکلتے ہوئے نظر آئے ہمیں. یعنی ہم کہنا چاہیں کہ ہمارے نوجوانوں کا جو اخلاق تھا اس کی عکاسی بڑے ہمیں اچھے سے انداز میں آن لائن کلاسز کے ذریعے ہوئی ہے. ہماری جو فیمیل اساتذہ نے پڑھایا، ان کو جو درپیش مشکلات آئیں اس آن لائن سسٹم میں، وہ ہم سب اس سے واقف ہیں کہ کس طرح ہمارے نوجوانوں نے طوفان بدتمیزی کھڑا کیا اس آن لائن کلاسز میں. لیکن میں پھر ان اساتذہ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جنہوں نے ان مراحل میں بھی بہت اچھے سے ان چیزوں کو کور اپ کیا اور آن لائن کلاسز پڑھائیں. اب میں اس سے اگلے مرحلے پر آتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ استاد کی بطور مربی اب کیا ذمہ داری ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اب اس سسٹم سے اسکول جو ہیں وہ جس سے نبرد آزما ہو رہے ہیں سچویشن سے، اس سے ایک اور چیلنج یہ سامنے آیا ہے کہ پہلے اسکول یہ کرتے تھے کہ اساتذہ کو بچوں کے ساتھ روبرو سامنے نہیں کرتے تھے. یعنی درمیان میں اسکول انتظامیہ کا ایک ایسا بیریئر ہوا کرتا تھا جس سے گزر کے والدین نے یا بچوں نے اساتذہ تک پہنچنا ہوتا تھا. ابھی جب سے یہ آن لائن سسٹم شروع ہوا ہے، ہماری تمام تر ٹیچرز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی پیرنٹس کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ انوالو ہو گئی ہیں. تو اب ان کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے. یعنی اب وہ اس بات سے قطع نظر کہ وہ کس ادارے کا حصہ ہیں یا ادارہ ان کو کیا پالیسی دیتا ہے، ان کی خود کی جو اپنی ذات کی انر کی جو ان کا ٹیلنٹ ہے یا ان کا درد ہے یا جو ان کا اس تعلیم کے شعبے کے ساتھ ان کی وابستگی ہے، وہ سامنے آ رہی ہے. اور بلا شبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اساتذہ پہلے اگر اسکول میں 8 گھنٹے کام کرتے تھے تو اب 24 گھنٹے ہمارے بچوں کی وہ کاؤنسلنگ کرتے نظر آ رہے ہیں. تو اب یہ اساتذہ کا جو ذمہ داری تھی وہ کسی ادارے سے بالا تر ہو کے اب بحیثیت استاد اور بحیثیت معلم اور بحیثیت مربی سامنے آنا شروع ہوئی ہے کہ بچہ ڈائریکٹ اپنے اساتذہ کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں، ان کو میسیجز کرتے ہیں، ان کو کالز کرتے ہیں، ان کے ساتھ چیٹس کرتے ہیں. تو اب ہمارے اساتذہ کا کام کیا ہے اس سارے سچویشن میں؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے ان بچوں کو جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو مثبت سرگرمیاں مہیا کریں، ان کو ذاتی نوعیت پہ بغیر کسی اسکول کے کہے اور کسی پرنسپل کے کہے ایسی سرگرمیاں دیں ذاتی نوعیت کے اعتبار سے، اور اس کا چیک کریں کہ ہمارے بچوں کے پاس جو فارغ وقت ہے اس کو مثبت انداز میں گزار سکیں. وہ مثبت ویڈیوز ان کو بھیج سکتے ہیں، مثبت لیکچر دیکھ سکتے ہیں، مثبت اینیمیٹڈ ویڈیوز ان کو بھیج سکتے ہیں، مختلف ڈاکومنٹریز بھیج سکتے ہیں جو کسی اسکول کی طرف سے نہیں کہا جائے گا، لیکن اساتذہ خود سے اس کو جو ہے وہ مینیج کریں گے اور اپنے اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجیں گے. تو اگر میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اگر پوائنٹس میں 3 نکاتی ایجنڈا کہوں کہ ہمارے اساتذہ کو اب یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ڈیجیٹل ورلڈ پہ شفٹ کرنے کے لیے خود کی استعداد بڑھانی ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہمارے تعلیم کے ساتھ تربیت کی طرف فوکس کرنا ہے کہ بلا شبہ اب یہ جو سسٹم رائج ہو رہا ہے آن لائن، اس میں ظاہر تربیت کا وہ لائیو براہ راست تو ہو نہیں سکتا، لیکن اپنے مثبت رویوں کے ذریعے اور مثبت ایکٹیویٹیز کے ذریعے بچوں کو تربیت کی طرف بڑھنا ہے. ڈیجیٹل ورلڈ نمبر 1، تعلیم کے ساتھ تربیت دوسرا، اور تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمی اداروں سے بالا تر ہو کے بحیثیت استاد
ایک مربی کی حیثیت سے اور ایک مزکی کی حیثیت سے اور ایک مرشد کی حیثیت سے بچوں کی تربیت کرنی ہے. تو یہ 3 نکات ہیں جو ہمارے اساتذہ کے اب بنتے ہیں، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اس تعلیمی سلسلے کو بھی بحال رکھ سکیں اور اپنی نسل نو کی تربیت بھی کر سکیں. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ. انتہائی احسن انداز میں میرا خیال ہے بہت مختصراً جو ہے یہ 3 پوائنٹس عبداللہ صاحب نے جو بیان کیے ہیں